میرے بھائیوں، بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو اہل بیت کی شان گھٹانے لگے شیعہ کے بغض میں اور شیعہ کے رد میں۔ ہمیں تو ان کے ساتھ شریک ہو کر صحیح بات پیش کرنی۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا 3 دفعہ۔ تیسری دفعہ کا جو زہر تھا نا، تو اس میں آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے سنا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے شیعہ کے بغض میں اہل بیت اطہار پر بہت ظلم کیا ہے۔ اور اس کے بعد طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ سرکار کو زہر دلوایا گیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور تائید کون کر رہا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کر رہا ہے کہ شیعہ سچی باتیں کہتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیں، ہمارے ہاں لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ شیعوں نے ایسا کہا، اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ شیعوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا۔ میں اس لحاظ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہیں دیر سے صحیح مگر خیال تو آیا ہے کہ شیعہ حضرات سچ کہا کرتے ہیں۔ اب یہی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل سنت تاریخ کو اگر دیکھ لیا جائے، اب جیسا کہ میں آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہوں گا کہ ارجاء المطالب اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب ہے جو مولا کائنات کی سوانح حیات میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے زہر دیا ہے اور اس نے زہر دلوایا ہے۔ یہ پراپر 2 روایتیں اس کے اندر موجود ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کروایا ہے، زہر دلوایا ہے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو یہی حضرت معاویہ یہ خوش ہوتا ہے، نعرے گونج اٹھتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے لحاظ سے رونا بنتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر نہیں رونا چاہیے، اس پر کیا رونا ہے ہم نے۔ یعنی وہ خوش ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے پیچھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کروایا ہے وہ محرک عناصر کون تھے؟ یہ خود تھے جنہوں نے ایسا کام کروایا ہے۔ اب اسی طرح تاریخ ابو الفدا کو دیکھ لیا جائے تو یہاں پر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سن کے سجدہ شکر بجا لایا، شکر ادا کیا، خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو جو اہل بیت کی شہادت پہ خوش ہوتے ہیں ان کا اہل بیت کے ساتھ کیا کب تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ اہل بیت کے لگتے کیا ہیں؟ اور جو اہل بیت کا نہیں وہ رسول اللہ کا نہیں ہوتا، اور جو رسول کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہوتا، اور جو خدا کا نہیں ہم بھی اس کے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم انہیں مانتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت رکھا کرتے تھے، اور ہم انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے دشمن رہے ہیں۔ ہم دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اہل بیت کے محبوں سے محبت رکھا کرتے ہیں، اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ والسلام یا علی مدد۔ اللہ سب کو حقائق کو سمجھنے اور حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔